بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امیر شام یزید کا باپ معاویہ ابن ابو سفیان کاتب وحی تھا یا نہیں تھا؟ اور ایک جو ہمارے یہ وہابی لابی جو ہے، وہابی ٹولہ جو ہے، بنو امیہ کے نمک خوار، جن میں ناصبی اور خارجی، دیوبندی، سلفی، قادیانی، پرویزی، یہ سارے شامل ہیں۔ یہ لوگ اس بات کا بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کہ جی وہ امیر شام جو تھا وہ کاتب وحی تھا۔ اس کے کاتب وحی ہونے کی کیا حقیقت ہے، یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاتب وحی ہونا تو دور کی بات، کیا وہ کاتب بھی تھا یا نہیں تھا۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ قاری ظہور احمد فیضی نے امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس کی شرح لکھی ہے۔ امام نسائی کی کتاب کیا ایک چیپٹر کی شرح لکھی ہے، اور اس شرح میں یہ قاری ظہور احمد فیضی اہل سنت کے عالم دین ہیں، اور لاہور میں ہوتے ہیں اور ابھی حیات ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے مقدمے کے جو ان کا پہلا مقدمہ ہے، اس مقدمے کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ کتاب حاضہ کے صفحہ نمبر 911 پر صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کرتے وقت میرے سامنے، یعنی قاری ظہور احمد فیضی کے سامنے، حافظ ابن کثیر کے مشہور تصنیف البدایہ والنہایہ تھی۔ ترجمہ تو میں نے البدایہ کی عبارت کا کیا اور حوالہ صحیح مسلم کا لگا دیا۔ بعض اہل علم نے بذریعہ فون دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس جو صحیح مسلم کا نسخہ ہے، کیا اس میں کانا یکتب الوحی، وہ وہی لکھتے تھے، کہ الفاظ ہیں؟ میں نے دیکھا تو یہ الفاظ نہیں تھے۔ پھر میں نے الجمع بین الصحیحین میں دیکھا تو اس میں بھی یہ الفاظ نہیں تھے۔ حافظ ابن کثیر نے یہ حدیث امام احمد، امام مسلم اور امام حاکم کے حوالے سے نقل کی ہے، اور ان تینوں کتابوں یعنی مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور مستدرک الصحیحین میں بھی کانا یکتب الوحی کے الفاظ نہیں ہیں۔ کانا یکتب الوحی یعنی وہ وہی لکھتے تھے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ البدایہ والنہایہ کے محقق دکتور بشار عواد معروف نے کہا ہے کہ المستدرک میں تو انہیں یہ حدیث ملی ہی نہیں ہے۔ خدا جانے کہ حافظ ابن کثیر کو متن حدیث میں اپنی طرف سے کانا یکتب الوحی کے الفاظ داخل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہرکیف بعض کتب حدیث میں کانا کاتبہ، وہ حضور کے کاتب تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الفاظ موجود ہیں، مگر الوحی کا لفظ موجود نہیں ہے۔ شاید اسی لیے اہل تحقیق نے معاویہ کو حضور کے خطوط کا منشی تو تسلیم کیا ہے، مگر کاتب وحی نہیں مانا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، جو کچھ معاویہ کے بارے میں ثابت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی کتابت ہے، اور وہی کی کتابت پائے ثبوت کو نہیں پہنچی، جیسا کہ جامع الاصول وغیرہ میں مذکور ہے۔ ملا علی قاری متقی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ جو بندی عالم ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی لکھتے ہیں، اس موقع پر حضرت معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے مشہور دعوے کے سلسلے میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی مشہور و مستند کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ میں امیر معاویہ کے سوانح حیات میں لکھا ہے کہ زید بن ثابت وہی لکھتے تھے، اور معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کے مابین امور کی کتابت کرتے تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور معاہدات لکھتے تھے۔ اور یہی بات ان سے قبل امام ذہبی نے معاویہ کے کافی طویل سوانح کے خاکے میں لکھی ہے، اور اس کتاب کی بھی حقیقت انہوں نے اسی طرح بیان کی ہے۔ چند دفعہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کتابت کی۔ اس سلسلے میں ایک اہم شہادت امام ذہبی اور حافظ ابن حجر سے بہت پہلے اولین عباسی عہد کے ایک مشہور کاتب یعنی سرکاری دفاتر کے سیکرٹری ابن عبدوس الجیشیاری کی کتاب الوزراء والکتاب میں ہے۔ اس نادر اور اہم کتاب میں جیشیاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے کاتبوں کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے، اور ان کے اختصاصات بھی تحریر کیے ہیں۔ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل منشیوں یا آفس اسٹاف کا ذکر ہے۔ اس میں کاتبان وحی میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زید بن ثابت کتابت وحی کے ساتھ بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھی حضور کی طرف سے خطوط لکھتے تھے، جبکہ خالد بن سعید بن العاص اور معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات یعنی حوائج لکھا کرتے تھے۔ پھر ایک بدیہی بات یہ ہے کہ قرآن کریم بعثت نبی سے لے کر حضور کی وفات یا حجۃ الوداع تک لکھا جاتا رہا ہے، یعنی 23 سال تک۔ اب ان لوگوں سے جو امیر معاویہ کی کتابت وحی کا زور شور سے اعلان کرتے ہیں، حالانکہ روایتاً یہ غیر ثابت ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ تو موثوق روایات، بلکہ بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت کے مطابق فتح مکہ یعنی سن 8 ہجری میں ابتدائے نزول وحی کے 21 سال بعد اسلام لائے۔ تو پھر اس سارے زمانے یعنی 21 سال تک کون کتابت کرتا رہا؟ یہ بات قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی، اور نہ ہی روایتاً ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ کے اسلام لانے کے بعد دفتن انہیں دوسرے صحابہ کرام کو جو عرصہ دراز سے کتابت وحی کر رہے تھے ہٹا کر امیر معاویہ کو اس اہم کام پر لگا دیا ہو۔ بہرحال امیر معاویہ کی کتابت وحی کی نسبت درست نہیں ہے۔ قدماء مصنفین کی یہی بات درست ہے کہ مہاجرین میں سے یہ کام حضرت علی علیہ السلام و حضرت عثمان، اور انصار میں سے ابی بن کعب اور زید بن ثابت کرتے تھے۔ فاضل دارالعلوم دیوبند علامہ سید لال شاہ بخاری نے اس سے بھی زیادہ تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وحی نہیں تھے۔
لہٰذا بعین معنی انہیں کاتبان وحی میں شمار کرنا درست نہیں، مگر حافظ ابن کثیر کا مذکورہ والا کتب کے حوالے سے کانا یکتب الوحی لکھنا درست نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو بات ہوئی ہے وہ صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں معاویہ کے بارے میں آ گیا ہے کہ وہ کتابت کرتا تھا، اس کے اوپر پھر معاویہ پرستوں نے الوحی کا لفظ اپنی طرف سے لگا دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح مسلم کی روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3، صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 کتاب فضائل صحابہ، اس میں حدیث نمبر 6409 ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مسلمان نہ ہو ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کے پاس بیٹھتے تھے، یعنی جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ظاہراً، لوگ بھی تو اس وقت کی جانتے تھے نا کہ اس نے تو خوف سے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ہے، دل سے تو اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مسلمان نہ تو ابو سفیان کے پاس بیٹھتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے، یعنی اسے نظر انداز کیا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتیں مجھے عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ عرض کیا میری بیٹی ام حبیبہ بنت ابو سفیان اہل عرب سے ہیں، وہ جمیل ہے، میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہتر۔ پھر عرض کیا اور معاویہ کو اپنے لیے کاتب مقرر کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر۔ آپ مجھے حکم دیں کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسا کہ میں مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر۔ ابو زیمل نے کہا کہ اگرچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا مطالبہ نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہ فرماتے، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی چیز کا مطالبہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ہاں ہی فرماتے تھے، یعنی آپ کی فطرت میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ آپ کسی کو نہ کہیں، لا کہیں، کسی کو انکار کر دیں۔ جب آپ سے کوئی مطالبہ کرتا تھا، کوئی خواہش کرتا تھا، کوئی ریکویسٹ کرتا تھا، آپ اسے ہاں ہی کہا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 گزارشات کی، 3 ریکویسٹ کی، 3 مطالبات کی۔ کیا کیا؟ سب سے پہلا یہ کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کر لیں، میں آپ کا نکاح ان کے ساتھ کرتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ دوسرا یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں۔ دیکھیں اب اس میں لفظ ہے کاتب مقرر کر لیں، کاتب کا لفظ اس میں آیا ہوا ہے، اس میں کاتب الوحی کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ معاویہ پرستوں نے کیا کیا ہے، بنو امیہ کے نمک خاروں نے، کہ کاتب کے ساتھ الوحی اپنی طرف سے ڈال دیا۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ صرف کاتب کی حد تک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں کفار کے ساتھ لڑ سکوں۔ وہ تو پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک جنگ اس کے بعد ہوئی ہے، جنگ حنین، اور اس میں جس طریقے سے ابو سفیان بھاگا تھا وہ اہل سنت کی کتابوں میں جا بجا موجود ہے، اور اس کے اوپر میرا وائس نوٹ بھی ہے کہ جنگ حنین میں جو کچھ اس نے کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شروع میں تو شکست ہو گئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی۔ لیکن یہ جو ایک تو دیکھیں اس میں جو 2 مطالبات ہیں، ایک تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی کی، اور دوسری معاویہ کو کاتب مقرر کرنے کی۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کاتب الوحی مقرر نہیں کیا، کاتب منشی لگایا اس کو، کوئی چیز لکھ لیا کرے۔ اب یہ جو اب یہ روایت کتنی مستند ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جو ام حبیبہ بنت ابو سفیان کی شادی کا ذکر کیا ہے ابو سفیان نے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، یہ کب کی بات ہے؟ یہ فتح مکہ کی بات، کیونکہ ابو سفیان تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتا ہے نا۔ یہ فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8 ہجری میں، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، جس میں ابو سفیان نے فتح مکہ کے وقت بادل نخواستہ ڈر کے مارے خوفزدہ ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب مسلمان اسے نظر انداز کر رہے تھے تو پھر اس نے رسول خدا سے ریکویسٹ کی کہ آپ 3 کام کر لیں، ایک تو یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں، دوسرا یہ کہ معاویہ کو کاتب رکھ لیں، اور تیسرا یہ کہ مجھے بھی جنگوں میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اب یہ جو پہلی بات ہے کہ ام حبیبہ سے شادی کر لیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی مخلص زوجہ رسول ہے، جو رسول اللہ کی 9 ازواج ہیں، ان میں جو 5 ازواج شیعہ ازواج سمجھی جاتی ہیں ان میں ام المومنین بھی شامل ہیں، ام حبیبہ۔ ان کے بارے میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اہل بیت کی اپنے آپ کو غلام سمجھا کرتی تھی، جناب سیدہ کے پاؤں دھو دھو کر پیا کرتی تھی، ان کے بارے میں تبلیغی جماعت والوں کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت والوں کی مشہور و معروف کتاب فضائل اعمال، جو کہ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کی تصنیف ہے اور کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان سے شائع ہوئی ہے، اس کے چیپٹر حکایات صحابہ باب دہم میں صفحہ نمبر 155 کے اوپر ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے آپ اسے غور سے سنیں۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے، اکثر نے مرملہ اور بعضوں نے ہند بتایا ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش کے سے مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے، کفار کی تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا اور حبشہ کی ہجرت دونوں نے کی، وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا یعنی عیسائی ہو گیا تھا، مگر یہ اسلام پر باقی رہی، یعنی ام حبیبہ اپنے شوہر کے عیسائی ہو جانے کے باوجود اسلام پر باقی رہی۔ انہوں نے اسی رات میں اپنے خاوند کو خواب میں نہایت بری شکل میں دیکھا، صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا ہے۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے۔
لیکن حق تعالیٰ نے ان کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. حضور نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو. چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابراہ کو ان کے پاس اس کی خبر کے لیے بھیجا. انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کو عطا کر دیے اور پاؤں کے چھلے کڑے وغیرہ متعدد چیزیں دی. نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر کے ادا کیے اور بہت کچھ سامان دیا. جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا کھلایا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے یا 6 ہجری میں جیسا کہ بعض نے کہا ہے. صاحب تاریخ خمیس کے جو مصنف ہیں علامہ دیار بکری نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی 7 ہجری میں جب یہ مدینہ طیبہ پہنچی. نجاشی نے بہت سی خوشبو اور سامان جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور کی خدمت میں بھیج دیا. بعض کتب تواریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ دیکھیں جی، مولانا ذکریہ نے پول کھول دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت کا پول کھول دیا ہے. اس میں اختلاف ہے. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا جیسا کہ اکثر کا قول ہے یا 6 ہجری میں جیسا کہ بعض کا قول ہے. صاحب تاریخ خمیس نے لکھا ہے کہ ان کا نکاح 6 ہجری میں ہوا اور رخصتی 7 ہجری میں. اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح یا تو 6 ہجری میں ہوا ہے یا 7 ہجری میں ہوا ہے. 8 ہجری میں نہیں ہوا، جبکہ ابو سفیان مسلمان ہوئے 8 ہجری میں. تو ابو سفیان کا رسول خدا کو یہ کہنا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، یہ بات ہی غلط ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، 6 ہجری میں ہوا تھا یا 7 ہجری میں ہو چکا تھا نکاح، تو یہ بات تو غلط ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم کی یہ روایت غلط ہے، مسلم کی یہ روایت فیک ہے، جعلی ہے، ڈری ہوئی ہے، ضعیف ہے، منکر ہے. اس روایت کے اوپر اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ام المومنین ام حبیبہ کا نکاح 6 یا 7 ہجری میں ہو چکا تھا. اب جب یہ روایت ہی پوری ضعیف ہو گئی ہے تو یہ مطالبہ کہ معاویہ قاتل تھا یہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری روایت ضعیف ہو گئی نا. جب پوری روایت ضعیف ہے تو پھر اس میں کسی ایک چیز کو تو ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے، یعنی تینوں مطالبات، یعنی تینوں باتیں غلط ثابت ہو گئی. ام حبیبہ کا 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد رسول خدا سے نکاح ہونا غلط ثابت ہو گیا. ابو سفیان کا جنگ میں جا کر لڑنا کفار کے ساتھ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جنگ حنین میں ہم نے دیکھ لیا، میرا وائس نوٹ اس کے اوپر موجود ہے کہ جنگ حنین میں یہ بھاگ گیا تھا، اپنے لوگوں کے، اپنے طلقاء جتنے بھی تھے ان کے سمیت یہ بھاگ گیا تھا میدان سے. اور تیسری لا محالہ غلط ثابت ہو جائے گی کہ معاویہ کو کاتب بنایا جائے. تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ معاویہ کاتب ہی نہیں تھا، کاتب وحی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ سرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب ہے ہی نہیں. اب اپنی اس بات کو تقویت پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں اہل سنت کی ایک معتبر تاریخ یعقوبی سے ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں، جو نفیس اکیڈمی کراچی سے تاریخ یعقوبی شائع ہوئی ہے. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 اور 125 کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب، یہ عنوان دے رکھا ہے، علامہ یعقوبی نے یہ عنوان دیا ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب لکھا ہے. اور آپ نے رؤسائے قبائل کو دعوت اسلام دیتے ہوئے خطوط لکھے، اور سب کے اور خطوط اور وہی لکھنے والے کاتب کون کون ہے وہ کاتب؟ اب لکھتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابی سفیان، حضرت شرجیل بن حسنہ، حضرت عبداللہ بن ابی سرح، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت حنزلہ بن الربی، حضرت ابی بن کعب، حضرت جہیم بن السلط اور حضرت الحسین النمیری تھے. دیکھیں انہوں نے جو کاتبین کے نام لکھے ہیں اس میں علی ابن ابی طالب کا پہلا نام ہے، ابو سفیان کا دوسرا نام ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے تعصب میں آ کر ابو معاویہ کا نام نہیں لکھا تو تعصب میں آ کر اس کے باپ کا نام بھی نہیں لکھنا چاہیے تھا، یہ بات ہی بالکل غلط ہوگی. اور یہ ہے بھی ویسے سنی عالم، سنی کو ابو سفیان سے کیا تعصب ہے. باقی جتنے بھی انہوں نے لکھے ہیں کاتبان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں معاویہ ابن ابو سفیان کا نام نہیں ہے، ابو سفیان کا نام ہے مگر معاویہ ابن ابو سفیان کا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کو کاتب اپنا رکھا ہو، لیکن معاویہ ابن ابو سفیان کو تو کاتب بھی نہیں رکھا، کجا کے کاتب وہی ہونا. اب وہابیوں کے پسندیدہ مورخ حافظ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی، جس کی کتاب تاریخ ابن کثیر بنام البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 470 کے اوپر کاتبان وحی کا بیان ہے. یہ پورا ایک انہوں نے چیپٹر کاتبان وحی کے بارے میں لکھا ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک کاتب کی ڈیٹیل بیان کی ہے. چیپٹر کا نام ہے کاتبان وحی کا بیان، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 470. جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لکھا ہے کہ ابو زیمل سماک بن ولید سے بحوالہ ابن عباس روایت کی ہے کہ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 باتیں مجھے عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. ابو سفیان نے کہا مجھے حکم دیجئے تاکہ میں کفار سے اس طرح جنگ کروں جیسے میں مسلمانوں سے جنگ کرتا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا. پھر کہا معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے. دیکھیں یہاں پر بھی معاویہ کو کاتب بنا لینے کے الفاظ ہیں, کاتب الوحی کے الفاظ نہیں ہیں. پھر کہا کہ معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا. یہ اس نے حدیث لکھی, یہ وہی حدیث صحیح مسلم والی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر خود لکھ رہا ہے, لکھتا ہے کہ میں نے اس حدیث کے لیے ایک الگ جلد اس وجہ سے تیار کی ہے کہ اس میں ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تزویج کا مطالبہ کیا ہے, بلکہ اس میں ابو سفیان کے امیر بنانے اور امیر معاویہ کو حضور کے ہاں منصب کتابت توفیق کرنے کا ذکر بھی محفوظ ہے, اور یہ تمام لوگوں کے درمیان ایک متفقہ بات ہے. اب رہی حدیث, تو حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت معاویہ کے حالات میں بیان کیا ہے کہ ابو غالب بن البنا نے ہمیں بتایا کہ ابو محمد جوہری نے ہمیں خبر دی کہ ابو علی محمد بن احمد بن یحییٰ بن عبداللہ العطشی نے ہمیں بتایا کہ احمد بن محمد البراری نے ہم سے بیان کیا کہ السری بن عاصم نے ہم سے بیان کیا کہ حسن بن زیاد نے عن قاسم بن بہرام عن ابی زبیر عن جابر ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے کاتب مقرر کرنے کے بارے میں جبرائیل سے مشورہ طلب کیا, تو انہوں نے کہا کہ اسے کاتب بناؤ, وہ امین ہے. پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث غریب بلکہ منکر ہے. یہ حدیث غریب بلکہ منکر ہے, یہ منکر حدیث ہے. اور یہ السری بن عاصم و ابو عاصم المہزانی, یہ السری بن عاصم وہ ابو عاصم المہزانی ہے جو المعتز باللہ کو ادب سکھاتا تھا. یعنی یہ راوی کے بارے میں بتا رہے ہیں, یہ راوی جو ہے السری بن عاصم, یہ کون ہے اصل میں؟ یہ ابو عاصم المہزانی ہے جو کہ معتز باللہ جو عباسی خلیفہ تھا اس کو ادب سکھاتا تھا. ابن خراش نے حدیث میں اسے کاذب قرار دیا ہے, یعنی یہ راوی جو ہے یہ کاذب ہے. اور ابن حبان اور ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث چرایا کرتا تھا. یہ جو السری بن عاصم ہے یہ کاذب ہے, یہ حدیث چرایا کرتا تھا. اور ابن حبان نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ یہ موقوف حدیث کو مرفوع بناتا تھا, موقوف حدیث کو مرفوع بنا دیا کرتا تھا. اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے, اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے. اور دار قطنی اسے ضعیف الحدیث قرار دیتے ہیں. اور اس کا شیخ حسن بن زیاد تھا, اگر لولائی ہے تو اسے کئی ائمہ نے متروک قرار دیا ہے, اور اس میں سے بہت سے ائمہ نے اس کے جھوٹا ہونے کی صراحت کی ہے, اور اگر وہ کوئی اور ہے تو وہ مجہول العین والحال ہے. اور قاسم بن بہرام, یہ دوسرا راوی ہے, قاسم بن بہرام دو ہیں, ایک کو قاسم بن بہرام اسدی واسطی عارج کہا جاتا ہے جو اصل میں اصفہانی ہے. نسائی نے سعید بن جبیر سے بحوالہ ابن عباس حدیث قنوت کو پوری طوالت کے ساتھ اس کی جانب سے روایت کیا ہے, اور اسے ابن معین, ابو حاتم اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے. اور دوسرے کو قاسم بن بہرام ابو حمدان قاضی حیات کہتے ہیں. ابن معین نے اس کو کذاب لکھا ہے. اور فی الجملہ یہ حدیث اس طریق سے ثابت نہیں ہے, فی الجملہ یہ حدیث اس طریق سے ثابت نہیں ہے, اس لیے اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے, اس لیے اس سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے. تعجب ہے کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی جلالت شان اور اپنے زمانے کے اکثر محدثین, بلکہ زمانے سے پہلے کے محدثین سے بھی فن حدیث میں ماہر ہونے کے باوجود کس طرح اس حدیث کو اور اس قسم کی دیگر بہت سی احادیث کو اپنی تاریخ میں درج کر دیا. پھر وہ ان کا حال بھی بیان نہیں کرتے, اور نہ ہی ان کی طرف کوئی ظاہری اور خفیہ اشارے کرتے ہیں, اور ان قسم کی مہارت پر اعتراض پایا جاتا ہے. دیکھیں اب یہ راز کھل گیا ہے کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے, یعنی یہ جو مسلم والی روایت ہے, اس مسلم والی روایت کے اندر جو 3 مطالبات کیے تھے, یہ حدیث منکر ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں منکر اور ضعیف ہے؟ ایک تو میں نے آپ کا ٹیکنیکل پوائنٹ پہلے بتا دیا, اس لیے کہ ابو سفیان کہتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو, حالانکہ بیٹی شادی ہو چکی ہے, وہ تو 8 ہجری میں مسلمان ہوئے, شادی 6 ہجری یا 7 ہجری میں ہو چکی تھی. دوسرا, حافظ ابن کثیر نے ابن عساکر کی اس روایت کو مسترد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب اور منکر ہے. اس کے 2 راوی السری بن عاصم اور دوسرا راوی جو ہے اس کا دوسرا راوی قاسم بن بہرام, یہ دونوں ضعیف راوی ہیں, یہ دونوں قاسم ہیں, یہ دونوں متروک ہیں. تو جس حدیث کے 2 راوی غیر ثقہ ہوں, 2 راوی کاذب ہوں, 2 راوی جھوٹے ہوں, 2 راوی متروک ہوں, اس حدیث کے اوپر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ بس اہل سنت کی کتابوں سے, اور خاص طور پر بنو امیہ کے بڑے حامی ابن کثیر دمشقی کی کتاب سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے کاتب ہونے والی حدیث, کاتب الوحی تو دور کی بات ہے, وہ تو خیر سوال پیدا نہیں ہوتا ہے, کاتب ہونے والی حدیث بھی ضعیف ہے, اس کے وہ منکر ہے, اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے.